بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ اس سورہ مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے ابتدائی حالات و واقعات تفصیل سے آئے۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا، قرآن مجید نے ان کا تذکرہ بارہا کیا ہے، بتکرار کیا ہے، بڑے اہتمام سے کیا ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کا ذکر بھی، اہل کتاب کا ذکر بہت تفصیل سے بتکرار قرآن مجید میں۔ تمام رسولوں میں سب سے زیادہ مفصل ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور تمام امتوں میں سب سے زیادہ تفصیلی ذکر انہی کی امت کا ہے۔ اس کا اصل سبب یہ ہے کہ رسولوں میں سب سے قریب کوئی اگر پہنچتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو نسبتاً جس کی کچھ مشابہت بنتی ہے باقی رسولوں کے مقابلے میں، وہ حضرت موسیٰ ہیں، اور پھر انہی کے حوالے سے پھر ان کی امت ہے۔ باقی سب رسول جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہے، جیسے کہ ہم نے پڑھا ہے، ساری زندگی جو ہے وہ دعوت دیتے رہے، ایمان لانے والے چند تھے، بالآخر رسول کو اور ان چند اہل ایمان کو بچا لیا جاتا رہا، اور بقیہ پوری قوم تباہ و برباد کر دی جاتی رہی۔ حضرت موسیٰ کا معاملہ اس اعتبار سے مختلف ہے کہ ان کو اللہ نے ایک قوم ایسی دی تھی جو پہلے سے صاحب ایمان تھی، اور پھر یہ کہ وہ اللہ کو ماننے والے تھے، اور پھر ہجرت کا مرحلہ بھی ان کی حیات طیبہ میں آیا۔ پھر حضور سے پہلے صاحب شریعت رسول واحد حضرت موسیٰ ہی ہیں، جنہیں باقاعدہ شریعت دی گئی، باقاعدہ کتاب عطا ہوئی۔ ہم جن 4 کتابوں سے واقف ہیں، آسمانی کتابیں، تورات یہ ایک مکمل کتاب تھی ہر اعتبار سے، فیہ ھدی و نور، ہدایت بھی ہے، روشنی بھی ہے، اور ہم پڑھ چکے ہیں وہ بھی رحمت تھی اہل ایمان کے لیے، اور اس کے اندر شریعت بھی جو ہے اس کا پورا خاکہ موجود تھا۔ اس کے بعد آتی ہے زبور۔ زبور صرف حمد کے ترانوں پر مشتمل ہے، اور اس وقت وہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ کا ایک حصہ ہے، جز عہد نامہ قدیم، جو بائبل کے نام سے اب آپ کو ایک مکمل کتاب ملتی ہے، وہ اصل میں اس میں اولڈ ٹیسٹیمنٹ بھی شامل ہے، جس میں پوری تورات ہے، اور اس میں زبور بھی شامل ہے۔ جہاں تک انجیل کا تعلق ہے، وہ مواعظ حسنہ ہے، مواعظ حسنہ، بہت عمدہ واعظ، ایک بگڑی ہوئی قوم کی اصلاح کے لیے، ان کی سرزنش کے لیے، انہیں جھنجھوڑنے کے لیے جس طرح کے واعظ کی ضرورت تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مواعظ اس اعتبار سے واقعی وہ
ماسٹر پیس تھے، اور وہ ابھی بھی اس انجیل کے اندر موجود ہے۔ شریعت کوئی نہیں ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول موجود ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں شریعت موسوی کو منسوخ کرنے آیا ہوں، وہی شریعت ہمارے لیے بھی برقرار رہے گی اور وہ سٹینڈ کرتی ہے ہمارے لیے بھی۔ تو گویا اب مزید کسی شریعت کی ضرورت نہیں ہے، شریعت موسوی موجود ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ کو وہ مانتے ہیں۔ تو آخر میں رہ جاتی ہے یہ آخری کتاب اللہ کی، اور وہ ہے قرآن۔ یہ ایک جامع ترین، مکمل ترین ایڈیشن ہے تمام آسمانی کتابوں کا جامع۔ اس میں نعمت ہدایت بھی مکمل ہوئی اور شریعت بھی اپنے تکمیل کو پہنچی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو گویا تمام رسولوں میں صاحب شریعت اور جنہیں وہ کتاب دی گئی جسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ پہلا قرآن تھا، یعنی اپنی جگہ وہ مکمل تھی اس وقت کے حساب سے۔ چنانچہ اس میں قرآن مجید میں کئی جگہ پر لفظ قرآن کا استعمال ہے، اور مفسرین مانتے ہیں یہاں اس سے مراد تورات ہے۔ آج بھی ہم ایک آیت پڑھیں گے کہ قل فاتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما، حضور سے کہلوایا گیا کہ ان سے کہیے کہ کوئی ایسی کتاب لے کر آؤ جو اللہ کے پاس سے آئی ہو اور وہ ان دو کتابوں سے زیادہ اس کے اندر ہدایت ہو، اور دو سے مراد تورات اور یہ قرآن۔ تو یہ معاملہ چونکہ قریب ترین رسولوں کی جماعت میں اگر کوئی ہے تو وہ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم، ان کا معاملہ، ان کے پاس ایک امت تھی، اگرچہ وہ امت وہ تھی جو غلامی کا داغ دیکھ چکی تھی، صدیوں کی غلامی کی وجہ سے اس میں کم ہمتی اور بزدلی پیدا ہو گئی تھی۔ چنانچہ جب قتال کا مرحلہ آیا، ہجرت کے بعد قتال کا مرحلہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں آیا، ان کی حیات میں بھی آیا حضرت موسیٰ کی، مصر سے نکلے ہیں اور صحرائے سینا میں، اور پھر انہیں کہا گیا کہ اب قتال کرو، لیکن قوم نے جواب دے دیا۔ وہاں آ کر وہ پروسیس جو ہے وہ رک گیا، جو پروسیس اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اسے اپنی پایہ تکمیل کو پہنچایا 23 برس کے اندر۔ اور پھر چونکہ وہ امت ایک امت تھی، اس کے ذمہ بھی ایک کام تھا، باقاعدہ صاحب شریعت امت تھی، تو مسلمانوں سے پہلے وہی اس زمین پر اللہ کی نمائندہ امت تھی، اور آپ نے دیکھا قرآن مجید کس اہتمام سے اس کا ذکر کرتا ہے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں فضیلت دیے رکھی تھی تمام جہان والوں پر۔ ایک جگہ نہیں، 4 جگہ ہے قرآن مجید میں یہ مضمون۔ تو اس لیے ان کا ذکر سب سے زیادہ، اور پھر اس کے اندر اس امت کے اندر جو گمراہی آئی ہے عقیدے کی، عمل کی، اخلاق کی، کردار کی، وہ ہمارے لیے ایک آئینے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پیشگی دکھا دیا کہ امتوں میں ایسا معاملہ ہو جاتا تو تم متنبع رہو، کہیں انہی گمراہیوں میں اور انہی خرابیوں میں تم بھی جو ہے ملوث نہ ہو جانا۔ یہ سبب ہے کہ سب سے زیادہ تفصیلی ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کا ہے قرآن مجید میں۔ سورہ قصص کا معاملہ بھی تقریباً ویسے ہی ہے جیسے سورہ طٰہٰ میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس کا بڑا حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات و واقعات پر تھا۔ تقریباً یہ سورہ مبارکہ بھی اس کا نصف سے زائد حضرت موسیٰ اور ان کی قوم سے متعلق ہے، اور زیادہ حصہ حضرت موسیٰ کے ذاتی حالات و واقعات۔ ہم جو 2 رکوع پڑھ چکے ہیں ان میں وہ بالکل بچپن میں جب ان کی ماں نے اس ڈر سے کہ کہیں پکڑے جائیں اور فرعون کے جو ہرکارے ہیں دیکھ لیں اہلکار، اور یہ بیچارہ بچہ بھی جو ہے وہ ذبح کر دیا جائے، وہ ایک صندوق میں ڈال کر انہیں دریا میں بہا دیا تھا، وہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ اور پھر کس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پہنچایا فرعون ہی کے محل میں، اور فرعون نے یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ اسرائیل کا کوئی ہے بچہ، جو ہے کسی اسرائیلی خاندان کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے اوپر جو اپنی رحمت کا ایک پرتو ڈالا تھا کہ جو بھی دیکھتا تھا اس کا دل پسیج جاتا تھا۔ اتنی معصوم صورت، اتنا پیارا سا بچہ، اور فرعون کی بیوی خاص طور پر جو ہے وہ تو لٹو ہو گئی کہ ہم اس کو پالیں گے، شاید ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ تو اس طریقے سے جس اندیشے سے فرعون جو ہے وہ کئی سالوں سے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر رہا تھا، عین اس بچے کو جس کی وجہ سے وہ سارا معاملہ کیا تھا اسے اللہ تعالیٰ نے اسی فرعون کے گھر میں پلوا دی، اور اپنی حکمت سے ان کی ماں کی گود میں بھی واپس لوٹا دیا کہ اس بچے نے کسی دایا کا دودھ قبول نہیں کیا، اور الٹیمیٹلی اگر قبول کیا تو جب انہی کی ماں کو بلایا گیا تو اس کا